افغان امن عمل میں پاکستان اور امریکہ کے کردار پر تو بہت بات کی جا رہی ہے. افغان حکومت خود کیا کر پا رہی ہے؟ ایسے ہی کچھ اہم سوالوں پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. پاکستان، امریکہ اور افغانستان کے درمیان سفارتی رابطوں میں ان دنوں نمایاں تیزی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ کابل کا ہی کیا اور اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی پہلی بار پاکستان آئے. لیکن ہر طرف عہدیدار ایک ہی صفحے پر نظر نہیں آ رہے. جس وقت شاہ محمود قریشی افغانستان کے دورے پر تھے، افغانستان میں تعینات امریکی سفیر جان بیس نے بھارتی اخبار اکنامک ٹائمز سے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے افغانستان اور بھارت کے درمیان تجارت کے لیے زمینی راستہ بحال کرنے پر غور کرنے پہ آمادگی ظاہر کی ہے. ایسا 2 ماہ قبل ملاقاتوں میں ہوا، لیکن پھر اگلے ہی روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کی تردید کر دی. کل وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان تجارت کے لیے زمینی راستہ دینے پر غور کرنے پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا. لیکن امریکی سفیر نے ایک ایسی بات ضرور کہی جس پہ تینوں ملکوں کے سفارتی حلقے بڑی حد تک متفق ہیں، اور وہ یہ کہ افغانستان میں عسکری اعتبار سے جیت کا امکان نہیں. امن کے لیے سیاسی کوششیں آگے بڑھانے میں امریکی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ پاکستان کتنا مفید ثابت ہوا، اسی بارے میں واشنگٹن کی رائے پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل. پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد یہ امریکی عہدیداروں کا پہلا اعلیٰ سطحی دورہ تھا. میرے خیال میں یہ دونوں حکومتوں کی جانب سے ایک دانشمندانہ اقدام تھا کہ اس موقع پر یہ دورہ کیا گیا. ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پومپیو کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا. اس کے علاوہ اگرچہ یہ دورہ مختصر تھا لیکن اس میں اہم لوگ شریک تھے. کئی امریکی تجزیہ کار اس دورے کو تعلقات میں ایک نیا باب کھلنے کی امید خیال کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ دورہ ایک مثبت اقدام تھا. یہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور آگے بڑھنے کی ایک کوشش تھی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی جائے گی اور دونوں حکومتوں کے درمیان تعاون کی نئی بنیاد تلاش کی جائے گی. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گزشتہ سال اگست میں صدر ٹرمپ کی جانب سے جنوبی ایشیا پالیسی کے بعد سے کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے کھلم کھلا پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کرے. اس کے علاوہ امریکہ کی پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے میں تعاون میں کمی کی بھی شکایات رہی ہیں. تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس دورے کے ذریعے عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھانا ایک اچھی علامت ہے، لیکن امریکہ کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ رہے گا. جہاں تک بات ہوتی ہے پاکستان اور امریکہ کے خارجہ تعلقات کے، اگر پاکستان طالبان کو کنونس کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ سے ڈائریکٹلی بات کرے اور افغانی گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی بات کرے تو شاید ہم ایک ریسیٹ دیکھ لیں یو ایس اور پاکستان کے درمیان. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اب کسی اور کی جنگ نہیں لڑے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بنیاد اعتماد اور احترام پر مبنی ہونی چاہیے. تو کیا پاکستان کی نئی حکومت کے یہ بیانات اور امریکہ کا روایتی دباؤ کارگر ثابت ہوگا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں امریکی حکومت کو اس حوالے سے فیصلے کا سامنا ہے کہ پاکستان پر مزید دباؤ کی حکمت عملی جاری رکھی جائے یا نہیں، جس کے کچھ نتائج بھی سامنے نہیں آ رہے جس کی وہ توقع کر رہے تھے. امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے اس دورے میں اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی کو بھی واشنگٹن آنے کی دعوت دی، جس کے بارے میں امریکی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ مسائل اور بدگمانیاں تب پیدا ہوتے ہیں جب بات چیت بند ہو جاتی ہے. نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن. اس وقت واشنگٹن کے تحقیقی ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک تجزیہ کار جانی واش وائس آف امریکہ کے نیو یارک اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. جانی، ویلکم ٹو ویو 360. لیٹس اسٹارٹ ود what the ambassador of the United States to Afghanistan said, John Bass. We saw that he made a statement about land route for trade between Afghanistan and India, and Pakistani Foreign Minister Qureshi came out with a statement rejecting it. These kind of disagreements that we're seeing popping up a lot lately, what do they show? And what do they mean for this cooperation between Pakistan and the United States? Well, thank you for having me. In the first place, I think it's difficult to know what actually was said in private meetings about the possibility of an overland route between Afghanistan and India. On the U.S. side, I think this is first and foremost reflective of a broader support for removing artificial barriers to trade in the region generally. So that means between Afghanistan and Pakistan, between Pakistan and India, and really to Central Asia as well.
then the logic in Washington is actually that Pakistan stands as much to benefit from access to Asian markets and to Indian markets as Afghanistan does. It's of course wrapped up in a larger set of issues with India. It's controversial in Pakistan, but I think it's positive that the two sides are starting to meet at a higher level and work through issues like this. All right, so Johnny Walsh कहते हैं कि जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक है कि मुलाकातों में क्या कहा गया लैंड रूट की बहाली के बारे में, तो ये जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि वाशिंगटन इस बात की हिमायत करता है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इन सब के दरमियान तजारत जो है वो फ़रोग़ पाए और लार्जर ख़ित्ते में भी, क्योंकि इससे सभी मुल्कों को फ़ायदा होगा. Johnny, the other thing that I wanted to ask you about, since the Afghan peace process is something that you keep a close eye on, that's part of your expertise, we're talking a lot about what Pakistan can do for this, what the US is doing right now. There are preparations for a second round of talks between the Taliban and the United States. Where does the Afghan government stand in all of this? What about their efforts to have any kind of negotiations with the Taliban? I think that the Afghan government remains extremely supportive of a peace process with the Taliban. I think they would sit down for direct meetings tomorrow if the opportunity presented itself. The question is whether the Taliban are willing to do that. Right now, it's been widely reported that the Taliban are more than willing to meet with the U.S., but not with their own countrymen. I think a U.S.-Taliban bilateral channel, if there is a second meeting, is a very positive step. The question is, how can it be channeled into an intra-Afghan discussion? Because many of the core substantive issues about the constitution or power sharing or that would inevitably come up in a peace process, those really have to be resolved among Afghans. Does it look like the Afghans are at the moment getting sidelined? That's certainly not the U.S. intention, and I don't believe that Kabul views it that way now. But it does mean that there's a real limit on how far talks can go if they don't include the Afghan government, because many of the key issues are not possible to address. All right. So, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अफ़गान हुकूमत खुद क्या कर पा रही है, तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि अफ़गान हुकूमत को तो जो ही मौका मिले मुज़ाकरात का वो करना चाहेंगे, लेकिन इशू ये है कि तालिबान ये इशारा दे रहे हैं कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते, वो अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं. तो एक रास्ता तो अब ये निकलता है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो बातचीत होती है उसके ज़रिए अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो हमवार किया जाए. Johnny, another thing we saw in Kabul recently was that there are calls to review the Afghanistan-America bilateral security agreement. One of the reasons the critics of this agreement are bringing to the table is that the US has not been able to do enough to secure Afghans. Now, those in the government who say they need to keep this agreement say that this is just a political ploy that some in Afghanistan are using under international pressure. When it comes to the bilateral security agreement between the United States and Kabul, should Washington worry about these kind of talks when they happen in Kabul? I think that first and foremost, the vote that happened in Parliament reflects a very sincere frustration that security is still so difficult and so many people are dying on the ground in Afghanistan. And major operations like the fight for Ghazni a few weeks ago, and the continual rounds of Taliban attacks that kill civilians, kill Afghan soldiers, they cause great exasperation, and people want to know why it hasn't stopped. For some, it probably is a political ploy to turn this into a review of the bilateral agreement, but I think there's a more sincere sentiment. At the same time, I don't see how canceling the bilateral security agreement or trying to reopen it helps address this problem, because All right, जॉनी वॉल्श हमारे साथ थे वॉइस ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टूडियो से. जॉनी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और उनका यही कहना था कि अमेरिका और वाशिंगटन और काबुल के दरमियान जो बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसके बारे में जिन खदशात का, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है वो समझ में आते हैं. सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है जिस पर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन इसको रिव्यू करने से या इसमें किसी किस्म की तब्दीली लाने से भी क्या कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये बात वाज़ेह नज़र नहीं आती. जॉनी वॉल्श, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर इनसाइट. थैंक यू. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी तकरीबन 30 लाख अफ़गान महाजरीन रहते हैं. ईरान पे अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियों का असर अब उनकी ज़िंदगियों पर भी पड़ा है, क्योंकि ईरान की मईशत मुश्किल में है और महाजरीन का बोझ नहीं उठा पा रही. वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम ने ईरान अफ़गानिस्तान सरहद पर जारी सरगर्मियों को करीब से देखा, उस पर रिपोर्ट तरतीब दी, जो आपके लिए पेश कर रहे हैं अमान अजहर.
इस साल ये सरहदी गुजरगाह मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ रही है, ख़ासतौर पर जब से वाशिंगटन ईरान के जौहरी मुआहदे से अलहदा हुआ है और मजीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की हैं। ईरानी रियाल इंतहाई नीचे गिर गया है, यहाँ तक कि कुछ माह पहले ब्लैक मार्केट में $1 खरीदने के बदले 60,000 रियाल दिए जाते थे और अब 1,40,000 लगते हैं। लिहाजा इस खानदान की तरह ये अफगान बाशिंदे जो ईरान में काम करते हैं और अपने घरों को डॉलर्स में रकम भेजते हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाह और बजट में भी बहुत कमी देखी। हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम वापस जाएं। हम अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से ईरान गए थे। हमारा वहाँ बिजनेस था, लेकिन हमें 23 मिलियन ईरानी रियाल का नुकसान हुआ। जब ईरानी करेंसी की कदर कम हो गई तो हमें मुश्किलात का सामना हुआ। हमारे पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमें डिपोर्ट कर दिया गया। अब इस सूरत हाल के साथ ईरान में अफगान बाशिंदे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बहुत से सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल की वजह से वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए वो मजीद खुशहाल इलाकों में जाने के लिए गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ को पकड़कर अफगानिस्तान वापस भेजा गया। ज्यादातर डिपोर्ट होने वाले नौजवान हैं जिन्हें ईरान और तुर्की की सरहद पर गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ से आगे वो यूरोप जाना चाहते हैं। इनमें से बहुत से बगैर दस्तावेज वाले पनाहगुज़ीनों के तौर पर ईरान में ही रह रहे हैं, जबकि कुछ अभी काम की तलाश में यहाँ आए हैं। मैं 8 माह कबल काम के लिए ईरान गया था। ईरानी मुझे पकड़ के फौजी अड्डे ले गए। उन्होंने पैसे लेकर मुझे खाक सफेद इलाके पहुंचाया। वहां हमारे पास खाने की कोई चीज नहीं थी। निस्फ से ज्यादा बगैर दस्तावेज के अफगान बाशिंदे इस साल ईरान से वापस आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मदद मिली, लेकिन ज्यादा नहीं। हम कानूनी पनाहगुज़ीनों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए $200 या इससे भी ज्यादा रकम देते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन दस्तावेज न रखने वाले गरीब लोगों, औरतों और बच्चों को वापसी के सफर के अखराजात देते हैं। इमदादी एजेंसियां ये तस्लीम करती हैं कि उनके पास हर एक की मदद के लिए वसाइल नहीं, लिहाजा बहुत सौ की मदद नहीं हो पाती। आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। भारत के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर VK सिंह ने वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल का मुंतज़िर है। इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए बहुत से दिलचस्प मज़ामीन और वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जिन्हें आप दोस्तों के साथ बस एक क्लिक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक अरसे से सहाफ़ी सेंसरशिप की शिकायत कर रहे हैं, जिसमें न्यूज़ वेबसाइट्स को बंद करना, अखबारात की तरसील रोकना और TV प्रोग्राम्स को रियासती इदारों और पॉलिसियों पर तनकीद से बाज रखना शामिल है। चंद पाकिस्तानी अमरीकी नौजवानों ने अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सेंसरशिप का एक तोड़ निकाला है और इसे लेकर हमारे पास आए हैं साकिब अल इस्लाम। साकिब, क्या है ये प्लेटफॉर्म, किस तरह काम करता है? जी सारा, इसका नाम है इनक्रिप्ट और इनका मिशन है मेकिंग जर्नलिज्म ट्रूली फ्री। यानी इनका मकसद ये है कि जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाए सहाफ़ियों के लिए और सहाफ़ती इदारों के लिए, जहाँ पर वो कंटेंट को, मवाद को शेयर कर सकें और फिर दूसरे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन द ट्विस्ट इज़ कि उसको कोई इदारा, शख्स या हुकूमत ब्लॉक नहीं कर सकती, उसको सेंसर नहीं कर सकती। ये जानने के लिए कि ये इनक्रिप्ट है क्या, मैंने ट्रैवल किया बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स में, जहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने ये एक स्टार्टअप शुरू किया है। तो देखते हैं कि मज़ीद ये क्या है इसमें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं इसमें। डॉक्टर मोहम्मद अली चौधरी का कहना है कि ज़माना तालिब इल्मी में उन्हें पाकिस्तान से बाहर की दुनिया की एक मुकम्मल तस्वीर तक रसाई मुश्किल थी। मैं पाकिस्तान में पला पड़ा हूँ, तो जब मैं हाई स्कूल में होता था तो उस वक्त हम लोगों को यूट्यूब की एक्सेस नहीं थी। और इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम मालूमात का मंबा चंद सर्वर्स हैं, जिनका कंट्रोल हुकूमतों और इदारों के हाथ में भी हो सकता है। और जब किसी गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन बंद करनी होती है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है या सर्वर का जो एक्सेस है वो ब्लॉक कर देता है अपने कंट्री में, और आप इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। और इसी कशमकश में जब अली आला तालीम के लिए अमरीका मुंतकिल हुए तो उन्हें आज़ादी मालूमात का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने अपने हमख्याल लोगों के साथ मिलकर इनक्रिप्ट की बुनियाद रखी। हम ये मानते हैं कि हर इंसान का हक है कि वो सही इंफॉर्मेशन हासिल करें, और इस मकसद के लिए इनक्रिप्ट ने ब्लॉकचेन पर मबनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए सार्फिन के कंप्यूटर्स बगैर किसी सर्वर के एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, और जिसका नुक्ता नज़र ये है कि लोग महफूज तरीके से अहम मवाद को ऑनलाइन शेयर कर सकें। ये एक सेंसरशिप रेजिस्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जर्नलिस्ट और हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया के आउटलेट्स अपना कंटेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर कोई सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई गवर्नमेंट, कोई कॉरपोरेशन, कोई बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक ब्लॉक नहीं कर सकेगी इंफॉर्मेशन को।
علی اور وردہ چودھری سمیت انکرپٹ کے 5 شریک بانی ہیں، روحان چودھری، فرحان جاوید اور ارکم جاوید. اور ہم سب کے بارے جو ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب تعلق پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہم سب یہ جب بھی ملتے تھے ہم یہ ڈسکس کرتے تھے سینسرشپ پاکستان میں کیسی ہے، کیوں ہو رہا ہے. انکرپٹ کے فاؤنڈرز کا کہنا ہے کہ ان کے آزادی صحافت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اس خیال کو حقیقت میں بدلنے میں ہارورڈ یونیورسٹی کی انوویشن لیب کا ایک اہم کردار رہا. اس کی وجہ سے ہم کو بہت کنیکشن اور فائدے ملے، جس سے ہم کو دنیا سے ریکگنیشن ملی. انہی وسائل کے باعث حال ہی میں انکرپٹ نے اپنے اسٹارٹ اپ کو امریکہ سمیت کینیڈا، چین اور جرمنی کے مختلف شہروں میں متعارف کروایا ہے. یہ وہ ٹولز پرووائڈ کرے گا سٹیزن جرنلسٹ کو، ایسی صحافت کو جو کہ بڑی آرگنائزیشن سے نہیں آ رہی، ایسی صحافت جو عام لوگ کر رہے ہیں. انکرپٹ کے کو فاؤنڈر فرحان جاوید کہتے ہیں کہ انکرپٹ دنیا بھر میں آزادی صحافت کے لیے خطرناک سمجھی جانے والے ملکوں میں سینسرشپ کے مقابلے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ انکرپٹ کو جلد ہی پاکستان، عراق اور ترکی جیسے ملکوں میں متعارف کروایا جا سکے. ثاقب، آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی. انٹرنیٹ پہ سینسرشپ تو ایک ایشو ہے ہی، لیکن دوسرا بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ جو معلومات ڈالی جا رہی ہیں وہ جعلی ہیں یا درست ہیں. یہ جو پلیٹ فارم ہے انکرپٹ کس طرح سے اس میں فرق واضح کرے گا؟ بالکل، یہ ایک ویب 3.0 ٹیکنالوجی ہے، بلاک چین جسے کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک بنیادی اور بالکل سادہ سا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک پیئر ٹو پیئر کمپیوٹرز کنیکشن ہے، جہاں ایک اوپن رجسٹر ہے جہاں پر لوگ معلومات کا اندراج کر سکتے ہیں، کانٹینٹ شیئر کر سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ معلومات ٹھیک ہیں، یہ کانٹینٹ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر وہ کانٹینٹ غلط ہے یا وہ معلومات غلط ہیں تو وہ خود بخود ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ، حکومت یا کوئی اس کو جو ہے سرور اس کو کنٹرول نہیں کر رہا. تو جب معلومات خود بخود شیئر ہو رہی ہیں، خود بخود ویریفائی ہو رہی ہیں اور خود بخود وہ شیئر کی جا رہی ہیں، تو اس طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، عام لوگ اور ادارے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ 5 نوجوان ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں صحافت کو آزادی دی جائے. آلرائٹ، ثاقب الاسلام ہماری رپورٹ لے کر آئے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. برائن میکارٹی جنگوں کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، لیکن ان کی تصویروں میں بموں سے تباہ کی گئی عمارتیں یا زخمی افراد نظر نہیں آتے. ان کی تصویریں بچوں کی آنکھ سے جنگ کی منظر کشی کرتی ہیں. یہ انوکھی تصویریں، آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ وہ ایسے کیوں تصویریں لیتے ہیں. وار ٹوائز نامی ایک سیریز کے لیے برائن میکارٹی موصل کی ملبے سے اٹی گلیوں میں تصویریں کھینچنے کی تیاری کر رہے ہیں. وار ٹوائز جنگ سے متاثرہ بچوں کے تجربات کے بارے میں ایک فوٹو سیریز ہے جس کا مقصد آرٹ کے ذریعے بچوں کی تھراپی کرنا ہے. میری تصاویر کے لیے بچے باقاعدہ آرٹ ڈائریکٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں. مہاجر کیمپوں میں ہونے والے آرٹ تھراپی کے سیشنز میں بچے اپنے اوپر بیتنے والے خوف، نقصان اور تکلیف کی تصاویر بناتے ہیں. یہ تصویریں موقع پر موجود تھراپسٹ کے ہمراہ بچوں سے تفصیلی گفتگو کے آغاز کا موقع فراہم کرتی ہیں. یہ تھراپسٹ میکارٹی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جس کے بعد میکارٹی کھلونوں کی مدد سے ان کی کہانیوں کی منظر کشی کرتے ہیں. جب لوگوں نے بھاگنا شروع کیا تو میری والدہ نے مجھے اور میری بہن کو باقی خاندان کو لانے بھیجا. ہم اپنی گلی سے باہر نکلے تو وہاں داعش کے ایک جنگجو کی لاش پڑی تھی. اس کا پیٹ پھٹا ہوا اور بازو بدن سے الگ اس کے قریب پڑے تھے. یہ پل کے بارے میں ہے، اسے تباہ کر دیا گیا تھا. ہم نے اس وقت اسے عبور کیا جب وہ ٹوٹا ہوا تھا. مجھے چکر آ رہے تھے اور میں خوفزدہ تھی. جو کچھ ان بچوں نے دیکھا اور برداشت کیا ہے، میں اس کی مدد سے ان کی کہانیاں تیار کر رہا ہوں اور انہیں ایسے افراد کو دکھاتا ہوں جنہوں نے اس سے پہلے اس قسم کی صورتحال نہ دیکھی نہ سوچی ہوتی ہے، اور یہی میرا مقصد ہے. نتیجے میں ایک حقیقی اور غیر حقیقی صورتحال جنم لیتی ہے. خاکے بنانے کا عمل کئی دن پر مشتمل ہوتا ہے. ایک بار جب میکارٹی ایک تصویر منتخب کر لیتے ہیں اور منظر کشی کے لیے کھلونے بھی تلاش کر لیتے ہیں تو گراؤنڈ پر ہونے والے ان کے کام نے انہیں کبھی کبھار خطرے میں بھی ڈالا ہے. اکثر جہاں وہ منظر کشی کرتے ہیں اس جگہ کے قریب ہی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ سب اس وقت بے معنی ہو گیا جب میں نے ایک بچی کو پہلی بار خون کی مدد سے رنگ بھرتے ہوئے دیکھا. ایسے میں آپ فوری طور پر آرٹسٹ ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. ایسی کوئی صورت ہی نہیں کہ آپ اس سے لا تعلق ہو سکیں. معاف کیجیے گا، میں رو دوں گا، لیکن ہاں،
اپنی سی کوشش کرنے اور تبدیلی لانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سال 2011 سے اب تک میکارٹی عراق، شام، لبنان، اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے علاقوں میں بچوں کے ساتھ اس وار ٹوائز نامی سیریز کے لیے کام کر چکے ہیں. فیتھ لیپڈس کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی. بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان کے ہنرمندوں کا ہاتھ سے کیا گیا کام بیرون ملک بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان میں لکڑی کے تنکوں سے بنی چکیں بھی شامل ہیں. بدلتے وقت کے ساتھ ان کے ڈیزائن اور رنگ تو بدل گئے ہیں لیکن کام آج بھی بہت ہی محنت طلب ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا میڈ ان پاکستان. لاہور کا علاقہ شریف پورہ چکوں کی تیاری کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جہاں گھر گھر لگی کھڈیوں پر تمام دن دھاگوں کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں اور ہر کھڈی سے الگ ڈیزائن اور مختلف رنگوں کی چک بن کر سامنے آتی ہے. یہ فریم ہے، اس کے اندر یہ دماغ ہمارے دماغ میں ڈیزائن ہے، اس میں بنا دینا ہم نے، بھر دینا اور یہ آگے ایک ایک کانا لگانا ہے اور نیچے سے پاؤں بھی بدلنا. اس سے ڈیزائن بھی بنتا جائے گا اور کام بھی ہوتا جائے. چائنا ڈبی، چھوٹی ڈبی، بڑی ڈبی، سنگل ڈبی، فل ڈبی، کافی زیادہ ڈیزائن ہے. دلکش اور روایتی ڈیزائنز بنانے والے کاریگر 100 فٹ چک تیار کریں تب کہیں جا کر 1000 روپے جیب میں آتے ہیں. ان کے مطابق اصل فائدہ مالک اور دکاندار اٹھاتا ہے. دکانوں پر پہنچنے کے بعد انہیں مختلف ڈیزائنز میں بدلا جاتا ہے، جہاں چھوٹے سائز کا پیس بھی 500 سے لے کر ہزاروں روپے تک فروخت ہوتا ہے. یہ ہماری چکی ہوتی ہے کانوں کی یا کنڈوں اور بانس کی تیار ہوتی تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت اور خوبصورتی پیدا ہوئی ہے. ہم یہ باہر بھی بھیج رہے چکے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جیسے افغانستان میں ہے، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، مسقط میں ہے، اور خاص طور پر جو یورپ سے آتے ہیں نا وہ خاص طور سے شہد لے کے آتے ہیں، وہ ہم سے چکے بنوا کے اسپیشل لے کے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی سوغات ہے. چکیں چائنا سے بھی منگوا رہے ہیں، وہ ساری بیمبو اسٹک ہیں، اور جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں نا وہ ساری کشمیری تیلی کی ہیں جو فینسی ہیں. اس میں آپ دیکھیں ڈیکوریشن چیزیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ساری ہینڈ میڈ ہیں. یہ پہلے رواج میں بہت سمپل بنتی تھی، اب تو بہت کلرڈ اور یہ نئے نئے فیشن ڈال کے شیشے وغیرہ لگا کے، تو اب بہت ہی فیشن آ گیا ہے نیا نیا، تو یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. نت نئی گھریلو سجاوٹ کی اشیاء مارکیٹ میں دستیاب ہونے کے باوجود لوگ چک کے اس فن کو سراہتے ہیں. کانے کے تنکوں سے بنی یہ اشیاء دیگر ہینڈی کرافٹس کی نسبت سستی بھی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ پر جس کا ایڈریس ہے urduvoa.com. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.